بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر بندہ اللہ تبارک و تعالی سے سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بڑے بڑے انعام فرماتے ہیں۔ میں ایک سچا واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک بہت بڑے بزرگ محدث فقیہ اللہ والے گزرے ہیں، جن کا نام کتابوں کے اندر بارہا آتا ہے، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی توبہ کا واقعہ بھی عجیب ہے۔ ان کے متعلق آتا ہے کہ عبداللہ ابن مبارک جوانی میں کسی عورت کے ساتھ تعلق کر بیٹھے، حتیٰ کہ اس کو کہا کہ ملنے کے لیے کوئی وقت نکالو۔ اس نے کوئی رات کا وقت دے دیا کہ میں رات کو ملنے کے لیے آؤں گی۔ ساری رات اس کے انتظار میں رہے، مگر کوئی موقع نہ لگ سکا اور وہ ملاقات کو نہ آئی۔ اسی حالت میں صبح کی اذان ہو گئی۔ جب اذان کان کے اندر آئی اور اس کی آواز سنائی دی تو دل پر ایک زبردست چوٹ لگی کہ میں ایک عورت کی وجہ سے ساری رات جاگتا رہا، مجھے اس عورت کا بھی ملاپ نصیب نہ ہوا۔ کاش میں اللہ رب العزت کی محبت میں ساری رات جاگتا تو مجھے اللہ اپنی ولایت نصیب فرما دیتے۔ یہ سوچ کر دل میں پکی توبہ کر لی اور علم حاصل کرنے کے لیے علماء کی ایک بستی کی طرف چل پڑے۔ چنانچہ جب شہر سے باہر نکلے، ایک اور بزرگ بھی اسی بستی کے قریب جا رہے تھے، تو ساتھ ساتھ دونوں چلنے لگے۔ سخت گرمی کے عالم میں یہ دونوں حضرات ایک بادل کے سائے میں چل رہے ہیں۔ ان کے اوپر بادل سایہ کیے ہوئے ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک یہ سمجھتے رہے کہ یہ شیخ، یہ بزرگ جو جا رہے ہیں، ان کی برکت ہے کہ بادل کا سایہ ہے، اور شیخ بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ مجھ پر اللہ کی رحمت ہوئی ہے کہ بادل کا سایہ ہے۔ لیکن جب دونوں چلتے چلتے اپنی منزلوں کی طرف جدا جدا ہوئے، ایک ادھر چلنے لگا ایک ادھر جانے لگا، تو دونوں ایک دوسرے سے جب جدا ہوئے تو اس شیخ کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ سوچ میں پڑ گئے کہ بادل کا سایہ آپ میری بزرگی اور میری شیخوکیت یا میرے اوپر نہیں تھا، بلکہ یہ تو عبداللہ ابن مبارک کے سر پر تھا۔ وہ واپس لوٹے اور عبداللہ ابن مبارک کو پکڑ کر کہا کہ مجھے اللہ کے لیے بتاؤ کہ تم نے کون سا ایسا عمل کر لیا، کون سا عمل کرتے ہو تم کہ اللہ نے گرمی کی شدت سے حفاظت کے لیے آپ کے سر پر بادل کا سایہ کر دیا ہے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا کہ میں نے ایک گناہ سے سچی توبہ کی اور میں نیک بننے کے لیے علماء کی بستی کی طرف چل پڑا۔ میرا پروردگار کتنا قدردان ہے، کتنا مہربان رحیم ہے، اور اس کی معافی کے اعلان کتنے زیادہ ہیں کہ اس نے اپنی قدردانی کس قدر نچھاور کر رکھی ہے کہ اس نے دنیا کی دھوپ میں بچنے کا انتظام کر دیا ہے۔ صرف میں نے گناہ سے سچی توبہ کی ہے، اللہ نے مجھے دنیا کی دھوپ کی تپش سے بچا لیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں، عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میں امید کرتا ہوں کہ وہ جہنم کی آگ سے بھی مجھے محفوظ فرما دے گا۔ تو جب پروردگار اتنا قدردان ہو کہ آدمی اگر گناہوں سے سچی توبہ کر لے تو پروردگار دنیا کی تپش سے بچا دیتا ہے، تو پھر جہنم کی آگ سے انہیں کیوں نہیں محفوظ فرمائے گا؟ ضرور محفوظ فرمائے گا۔ بات سمجھنے کی ہے کہ انسان جب سچی توبہ کرتا ہے تو وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے گناہ ہی نہیں کیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی سچی توبہ کریں۔ یہ سچی توبہ بہت کامیاب ہوتی ہے، اور توبہ کے ساتھ ساتھ اس توبہ پر استقامت بھی ہو۔ یہ نہیں کہ لفظی کے ساتھ دعا کر لی، توبہ کر لی اور عمل کی کوئی نیت نہیں ہے، یہ توبہ کامیاب نہیں ہے۔ سچی توبہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام دیکھیے اور کرم دیکھیے کس طرح آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی سچی توبہ عطا فرما دے۔